बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। इसहाक डार ने दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है जस्टिस फैसल ज़मान ख़ान साहब ने। बेसिकली ये एतराज़ात पर जो एतराज़ लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, उन एतराज़ात की बुनियाद पर आज दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। एक वक्त था कि जब ये लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मर्ज़ी से दरख्वास्तें दायर करते थे और जो उसमें ब्लंडर कर देते थे कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन अब हालात वो नहीं रहे, अब वो डेकोरम इनके लिए नहीं रहा। इन्होंने दरख्वास्त दायर की और उसमें जालसाज़ी कर दी। जालसाज़ी, एक तो आपके ख़िलाफ़ पहले इतने केसेस हैं, पहले आपको डिसीट करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, और उसके बाद फिर इतना बड़ा ब्लंडर करके आप लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और जिस पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू कर रहे हैं वही आपने सिग्नेचर नहीं करवाया। वो एतराज़ लगा, एतराज़ के बाद केस लगा और केस में फिर अदालत ने फ़ाइल भिजवा दी चीफ़ जस्टिस को। बड़ा ही अहम और दिलचस्प आज की समाअत का हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के ख़िलाफ़ जो हमने दरख्वास्त दायर की थी उसके ऊपर भी आज समाअत हुई है और अहम फ़ैसला जारी किया है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, आसिफ हाशमी के ख़िलाफ़ आज 2 केसेस पर समाअत हुई। आसिफ हाशमी पर गैर कानूनी कब्ज़ों का जो केस था और अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनों पर जो गैर कानूनी कब्ज़े करवाए गए थे आसिफ हाशमी की तरफ से, और जिस तरीके से ये वो लोग हैं जो आज लॉन्ग मार्च करते हैं, ये वो लोग हैं जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर भेजने की धमकियाँ देते हैं, लेकिन इनके आप करतूत देख लें कि ये माजी में जब हुकूमतों में थे ये करते क्या रहे। मतरूका वक्फ़ अमलाक के चेयरमैन के तौर पर जितना सरकार की ज़मीनों को इन्होंने इस्तेमाल किया और कब्ज़े करवाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने फरमाया था कि कोई 1 इंच ज़मीन भी सिंध हुकूमत के नाम पर बची है या सारे कब्ज़े करवा दिए हैं, तो ये भी मतरूका वक्फ़ अमलाक के जब चेयरमैन थे तो उन्होंने यही सारा कुछ किया था। आसिफ हाशमी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर ने मुकदमा दर्ज किया और एफ़आईए के मुकदमे में आज जो सेंट्रल जज हैं, सेंट्रल कोर्ट स्पेशल है एफ़आईए की, वहाँ पर समाअत हुई। एफ़आईए के वकला अदालत में पेश हुए, जो प्रोसिक्यूटर हैं एफ़आईए के वो अदालत में पेश हुए और अदालत में आज जो समाअत है उसमें एफ़आईए ने अपने आर्गूमेंट्स किए। आसिफ हाशमी के वकला की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि हमें टाइम दिया जाए, अबूरी ज़मानत है, हम कुछ दिन बाद इसमें बहस करेंगे, हमें एक एडजर्नमेंट चाहिए। अब आसिफ हाशमी कुछ भी हो जाए, शहबाज शरीफ तो नहीं है, शहबाज शरीफ हूँ तो उनको तो 2 हफ्तों का या उनकी 8 माह से बुरी ज़मानत चलती जा रही है, चालान आ गया, चालान सबमिट हो गया, फ़र्द जुर्म के लिए तारीख़ मुकर्रर कर दी, लेकिन अबूरी ज़मानत साथ पेंडिंग ही जा रही है। तो आसिफ हाशमी को अदालत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं मामला चलेगा। अदालत ने सिर्फ कल तक का टाइम दिया है कि कल आपके वकला आएँ, बहस करें, ठीक है, नहीं तो अदालत फ़ाइल को देख के, रिकॉर्ड को पढ़ के और रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला सुना देगी और मज़ीद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कल तक के लिए जो आसिफ हाशमी उनकी ज़मानत को जो मुलतवी किया है। दूसरी तरफ आसिफ हाशमी के ख़िलाफ़ जो 2 रेफरेंसेस हैं जो उनकी तरफ से अपनी जो उनके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, ये उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं, उस पर बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई थी। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत ये दरख्वास्तें दायर की गई थी और जज हैं असद अली साहब, एहतसाब अदालत लाहौर के जज हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई। बरियत की दरख्वास्तों पर अदालत ने दोनों नैब से भी, नैब के प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए असद खान साहब, और जो वकला हैं आसिफ हाशमी के वो भी अदालत में पेश हुए। जो मुल्ज़मान हैं उनकी अदालत में हाज़िरी भी मुकम्मल हुई और अदालत ने 17 मार्च के लिए फ्रीकैन के वकला से आर्गूमेंट्स, जो बरियत की दरख्वास्त हैं उन पर फ़ाइनल आर्गूमेंट्स तलब कर लिए हैं। 17 मार्च को आसिफ हाशमी के ख़िलाफ़ जो उनके अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है उन केसेस पर 17 मार्च को बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ख़िलाफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त हमने फ़ाइल की थी और उसमें मैं बतौर वकील पेश हुआ, जस्टिस मुज़म्मल अख्तर शबीर साहब हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई। पीएमसी का जो मामला है जो अदालत के सामने मैंने रखा, मामला ये है कि पीएमसी का जो पहले ही इतना डिस्प्यूट चलता आया और जो जुल्म होता रहा, एमडी कैट जिस तरीके से लिया गया, वो जो टेस्टिंग जो कंपनी थी जो उसका ब्लंडर करते रहे पीएमसी, सारे मामला चलते रहे। फिर ये हुआ कि एमडी कैट हो गया,
ایگریگیٹ بن گیا اور اس جو پالیسی آئی اس پالیسی کے تحت ایگریگیٹ یہ بنایا گیا کہ ایف ایس سی کے جو نمبر کاؤنٹ کیے گئے وہ 40% تھے، 10% میٹرک کے تھے اور 50% جو 50% تھے ایم ڈی کیٹ کے، یہ 100% انہوں نے اس سے میرٹ لسٹ بنائی۔ چوتھی میرٹ لسٹ کو انہوں نے کلوز کر کے چار جو یہ وقتاً فوقتاً اپ گریڈ کرتے رہے، اور جب ویکنٹ سیٹ رہ گئیں 150 سے زائد ویکنٹ سیٹ رہ گئیں، تو بجائے اس کے کہ یہ ان کو جو میرٹ لسٹ پر ویٹنگ پر تھے یا جو مختلف کالجز میں چلے گئے تھے، جو پرائیویٹ کالج میں چلا گیا، جو بی ڈی ایس میں چلا گیا، جو بیچلر آف ڈینٹل سرجری ہے اس میں چلا گیا، یا جو کسی اچھے کالج کا حقدار تھا میرٹ کے حساب سے، لیکن وہ کسی اور کالج میں چلا گیا، ڈیرہ غازی خان سب سے جو لو میرٹ ہے وہ ڈیرہ غازی خان کا ہے جو میڈیکل کالج ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ویکنٹ سیٹس کے لیے بجائے اس کے کہ میرٹ سے اٹھاتے جو ویٹنگ میں تھے یا اپ گریڈ کرتے اور پھر ان کو وہ ویکنٹ سیٹس پر لے کر آتے، انہوں نے ایک نئی پالیسی دے دی۔ اب نئی پالیسی انہوں نے دی اپنے خاص لوگوں کو نوازنے کے لیے، اور یہ خاص پالیسی خاص لوگوں کے لیے تھی۔ اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو 50% ایف ایس سی کو دے دیا اور 50% ایم ڈی کیٹ کو، میٹرک کو نکال دیا۔ اب جب 50% انہوں نے ایف ایس سی کو دیا تو 2021 میں ایف ایس سی کرنے والوں کو جو نمبر دیے گئے ہیں، آپ کو یاد ہے کرونا کی وجہ سے صرف سائنس کے سبجیکٹس جو تھے ان پر ان کو سائنس سبجیکٹس کا امتحان لیا گیا اور اس پرسنٹیج سے آرٹس میں بھی وہی نمبر دیے گئے۔ اب انگلش میں بھی کبھی کسی کو 100 میں سے 100 نمبر ملا ہے، لیکن کیونکہ آرٹس کے پیپر نہیں لیے گئے اور جو سائنس کے سبجیکٹس کے پیپر لیے گئے تھے اسی پرسنٹیج سے ان کو لے گئے یہ آرٹس کے نمبر دیے۔ اب کسی کے 1200 میں سے 1200 آ گئے، کسی کے کچھ نمبر آئے، کسی کے پورے نمبر دے دیے انہوں نے۔ جب پورے نمبر دے دیے تو پہلے تو جو فرق آ رہا تھا وہ میٹرک کی وجہ سے آ رہا تھا، وہ میٹرک میں نمبر کم تھے، ایف ایس سی میں زیادہ ہو گئے، تو جب میٹرک کے کاؤنٹ ہوتے تھے تو جو ایلیجیبل تھے وہ اوپر آ رہے تھے۔ جب میٹرک کو انہوں نے ختم کیا تو وہ جو پہلے میرٹ لسٹ میں بہت نیچے تھے وہ نہ صرف ایم بی بی ایس میں ان کے ایڈمیشن ہو گئے بلکہ اچھے کالجز میں ایڈمیشن ہو گئے، اور جو پہلے ان سے میرٹ لسٹ میں بہت آگے تھے ان کا کسی میڈیکل کالج میں، ان کا تو کسی ڈینٹل کالج میں بھی نہ ہوا۔ اتنا بڑا ظلم انہوں نے صرف ایک سال کے ایڈمیشن میں 2 پالیسیاں، یہ ڈسکریمنیشن۔ اور یہی بات میں نے آنریبل کورٹ کے سامنے رکھی کہ آرٹیکل 25 یہ کہہ رہا ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیزن کی بات کر رہا ہے کہ تمام کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا۔ ان کا کیا قصور ہے جو ویٹنگ پر تھے، آپ نے ان کو چھوڑ کے اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، جو مختلف میڈیکل کالجز میں جو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں بھی چلا گیا اس کو لاک کر دیا کہ وہ اپ گریڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ظلم دیکھیں کہ آپ نے میڈیکل کالجز کے بھی پیٹ بھر دیے اور آپ نے جو 150 ویکنٹ سیٹس تھے اس میں بھی اپنے منظور نظر رکھنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا۔ اب پی ایم سی یہ کہہ رہی ہے، پی ایم سی کے وکلاء کی پوری فوج آج عدالت میں ہمارے خلاف پیش ہوئی اور پی ایم سی کے وکلاء نے بڑی کوشش کی لیکن مزمل اختر شبیر صاحب نے ان کی نہ سنی اور 15 دن کے لیے ان کو جو معاملہ ہے وہ ریفر کر دیا پی ایم سی کو کہ 15 دن کے اندر ان کا جو گریوینس ہے اس کو اس کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ اب پی ایم سی 15 دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور پھر جو معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب نے ایک نہیں سنی پی ایم سی کی اور کہا کہ آپ نے ایلیگیلٹی کی ہے، آپ نے ڈسکریمنیشن کی ہے اور اس وجہ سے اب آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا اور ان کو ریلیف دینا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 15 دن میں کیا گل کھلاتی ہے پی ایم سی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اسحاق ڈار کا۔ اسحاق ڈار نے ایک درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ میں بطور سینیٹر حلف لینا چاہتا ہوں اور میرے دل میں ایک بڑی محبت ہے، 2018 سے میں سینیٹر بنا ہوں اور الیکشن کمیشن نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ 2022 میں میرا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے 2018 کے الیکشن کا، اور اس میں مجھے 2018 سے ہی سینیٹر انہوں نے کنسیڈر کیا، اور جتنے ٹی اے ڈی اے جتنی تنخواہیں ہیں وہ میں باہر عدالتوں کا مفرور، عدالتوں کا اشتہاری، عدالتوں کا بھاگا ہوا میں باہر بیٹھا ہوں۔ مجھے 5 سال کے تنخواہیں بھی ملیں گی، مجھے 5 سال کے ٹی اے ڈی اے بھی ملیں گے اور میں تو انجوائے کر رہا ہوں، لیکن ہوں میں بیمار اور میں عدالت آ نہیں سکتا، پاکستان آ نہیں سکتا۔ حلف میں نے ضرور لینا ہے کیونکہ میں تو کروڑوں روپے تو مجھے سینیٹر کی۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا، جن کی 164 کی سٹیٹمنٹ میں اقبال جرم جنہوں نے کیا اور کہا کہ اربوں روپے کا ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، وہ ملک سے شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں بیٹھ کر وہ بیرون ملک بھاگ گیا۔
اور آج وہ عدالتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سخت آرڈر جاری کرے گی۔ ہائی کورٹ میں تو کیا جانا تھا، جج کے پاس تو کیا جانا تھا، ان کا کیس تو رجسٹرار کے پاس اڑ گیا۔ رجسٹرار کے پاس انہوں نے جو درخواست فائل کی تو اس پر اعتراض لگ گیا۔ اب اعتراض کے طور پر آج بطور اعتراض کیس لگا، اعتراض ان کے اوپر یہ لگا، اعتراض آفس کا یہ کہنا تھا، رجسٹرار آفس کا، کہ جس شخص یاسین بیگ کے ذریعے درخواست دائر کی گئی اس کے پاور آف اٹرنی کی امریکی سفارت خانے سے تصدیق ہی نہیں کروائی، بغیر سفارت خانے کی تصدیق کے پاور آف اٹرنی کے ذریعے یاسین بیگ نامی شخص کے تھرو یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست لے آئے۔ سفارت خانے کی تصدیق کے بغیر درخواست ناقابل سماعت ہے، اور یاسین بیگ سفارت خانے کی تصدیق کروا کر درخواست دائر کریں گے تو پھر سنی جا سکتی ہے، بغیر تصدیق کے سفارت خانے کی یہ درخواست نہیں سنی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسحاق ڈار کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت، چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا تھا۔ اس پر عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت میں جو آنریبل جسٹس ہیں فیصل زمان خان صاحب، انہوں نے عدالت میں کیس پر سماعت کی تو فیصل زمان خان صاحب کو بتایا گیا کہ انہی کی ایک درخواست ہے جو جسٹس جواد صاحب کے پاس پینڈنگ ہے، اور وہ میرے خیال میں جو ان کے گھر کا، جو گلبرگ کے گھر کا ایک سٹے تھا اس کی بات ہو رہی تھی۔ تو عدالت نے کہا کہ کیونکہ جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس پہلے پٹیشنر کی ایک درخواست ہے، ابھی یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس پر میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا، ابھی اعتراضات برقرار رکھے جاتے ہیں جو رجسٹرار آفس کے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ میں اس فائل کو بھجوا رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کے پاس، کیونکہ اس میں یہ اتنا بڑا قانونی جو بلنڈر کیا گیا ہے، تو چیف جسٹس صاحب چاہیں خود سن لیں، چاہیں وہ جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس بھیج دیں، وہ فیصلہ کریں کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور اگر قابل سماعت ہوگی تو پھر اگلا جو فردر پروسیس ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ بڑی کوشش کی جو اسحاق ڈار کے وکیل نے جسٹس فیصل زمان خان صاحب کے سامنے، اور کہا کہ جناب ایک دفعہ اعتراض ختم کر دیں پھر بھیج دیں، چیف صاحب کے پاس بھیج دیں، آپ جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس بھیج دیں، اعتراض ختم کر دیں۔ عدالت نے کہا کیسے اعتراض ختم کر دیں، اعتراض ہے اتنا بڑا کہ وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک عدالت اس کے اوپر جو تفصیلاً آرگومنٹس نہیں عدالت کے سامنے کیے جائیں گے یا عدالت کو سیٹسفائی نہیں کیا جائے گا تو یہ اعتراض ختم نہیں ہو سکتے۔ درخواست گزار کی جانب سے سلیمان اسلم بٹ ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے یہ فائل بھجوا دیا چیف جسٹس صاحب کو۔ اب اسحاق ڈار کی مستقبل کا فیصلہ، اگر وہ حلف لیں گے تو ان کو 5 سال کے پیسے ملیں گے، نہیں تو 5 سال کے پیسے نہیں ملنے، اور حلف ویڈیو لنک کے ذریعے لینا، اور وہ بھی جو عدالتوں کا اشتہاری بھگوڑا مفرور ہو، اور وہ کیسے ریلیف لے گا، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی اس کو ہضم کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ چلا گیا چیف صاحب کے پاس۔ اب چیف صاحب ان کی امیر بھٹی صاحب ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، اور امیر بھٹی صاحب نے پچھلے دنوں میں جتنے فیصلے دیے ہیں شریف مافیا کے خلاف، وہ ایسے قانون کے مطابق ہیں کہ شاید ان کے لیے وہاں سے بھی کوئی ریلیف نہیں ہوگا، کیونکہ قانون اس کا ریلیف نہیں دیتے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔